السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گجرات ہائی کورٹ نے ہر دل عزیز حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کو سبھی الزامات سے بری کر دیا ہے۔ اسی کی خوشی میں عوام اور متعلقین نے حضرت کا والہانہ استقبال کیا۔ اس موقع پر حضرت نے بھی کچھ مختصر سے گفتگو فرمائی۔ ادھر سے نعرہ آیا تو جواب دینا، پہلے نعرے نہیں ہاں ساجد میں ہے نا نعرے لگاؤ۔ یہ لوگوں کون زندہ سے پاکند زن آیا، اس انداز سے باتیں دفن آیا۔ یہ لوگوں کون زندہ سے سراپا خند زن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا۔ مچاؤ دھوم مہدی میں کہ جانے انجمن آیا، کے گلشن میں وہ چمن آیا۔ تو مل کر کسی مرشد عبد قوی آیا، حکایت ساتھ منظر مبارک ہو مبارک ہو، رہائی پا گیا ہے مصلح امت مبارک ہو مبارک منظر مبارک ہو مبارک ہو، رہائی پا گیا ہے مصلح امت مبارک ہو۔ بھائی پیچھے ہٹو، چلو 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 پیچھے ہٹو۔ آپ لوگ اطمینان سے ذرا پیچھے ہٹ جائیے۔
سائڈ دے بیٹھ جاؤ آئے ہوئے ہیں اس قسم کے مواقع پر حق تعالی شانہ کا شکر ادا کرنے کا اللہ رب حضور سر بسجود ہونا چاہیے، اللہ کو بجا لانا چاہیے کہ دراصل اللہ رب العزت ہی کی طرف بندوں کو انصاف ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ عادل ہیں اور اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں اور اس سے اپنی قدرت اور اپنے فضل اور اپنی رحمت سے نجات کی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس نظام کے مطابق جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر و مشیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرمائی۔ بہت سے علماء نے، طلباء نے اور حرمین شریفین میں بہت سے چاہنے والوں نے مستقل طور پر دعاؤں کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا دعائیں قبول کرنا اللہ تبارک و تعالی شانہ کا بندوں پر فضل ہے، اس لیے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجز و عبدیت اور بندگی کی وجہ سے اپنی اونٹنی پر، اپنی سواری پر جھکتے چلے گئے تھے، یہاں تک کہ آپ کا سینہ مبارک اونٹنی کے کوہان سے لگنے لگا تھا۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے تھے عبدیت اور عجز اور بندگی میں اضافہ ہوتا رہا۔ یہی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے اور عجز و عبدیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حضرت علیہ السلام نے اس موقع پر فخر کا انداز اختیار کرنے والوں کو ان کے ہاتھ میں سے جھنڈا لے کر کے دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ ہر جگہ بندے کو بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ ہاں خوشی کا، مسرت کا موقع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شانہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ دیکھیے عید کے دن اللہ تعالی شانہ نے مسلمانوں کو جو شان سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت زائد نماز پڑھی جاتی ہے، زائد تکبیروں سے پڑھی جاتی ہے، عبادت میں اضافہ کرتی ہے۔ یہی شکر ادا کرنے کا اور خوشی منانے کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا تکبیر اور اس کی تعریف و تحسین میں اضافہ کیا ہے، یہی شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمانوں کو اور اس سلسلے میں مسلسل دعائیں کرنے والوں کو اور بہت سی عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کے بندوں نے مسلسل دعائیں کی ہیں۔ حرمین شریفین میں بھی مسلسل دعاؤں کا سلسلہ رہا، اللہ نے اپنے کرم سے قبول فرمایا، اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ اب ہم کو اللہ تبارک و تعالی شانہ کے اس احسان اور اس انعام اور اس فضل کے عوض مزید اس کی عبادت و بندگی اور اس کے دین کی خدمت کرنا ہے۔ آپ لوگ بھی یہی سب کریں، اسی سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اسی سے اللہ تبارک و تعالی شانہ خوش ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ خوشی کا موقع ہے کہ 9 برس کی مسلسل جد و جہد کے بعد بالآخر عدالت نے براعت کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ اس کے احکامات باقاعدہ طور پر حاصل ہو جائیں گے اور کسی قسم کے شور و شغب اور ہنگامے کو اور اسی طریقے سے ایسے مواقع کے اوپر جذبات میں بے قابو ہو جانے کو پسند نہیں کیا جاتا ہے۔ ہمارے بڑے بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے
ایک موقع کے اوپر مسلمانوں سے بھی کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، ایسے مت ہو جاؤ۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو بھی فخر نہیں کرنا چاہیے اور نمود نمائش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، تمام دعائیں کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو مسلمان ابھی تک خیر و بند کی آزمائشوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے بھی عافیت کے ساتھ آزادی و رہائی کے اسباب بنائے۔ جو مقدمات میں گرے ہوئے ہیں ان لوگوں کی برات کے سامان اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے فرمائے، اور جو لوگ عافیت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عافیت کو متعدی اور مستمر فرمائے۔ میں سلام کرتا ہوں، کوئی جواب دے دیجیے، مسافر کا کوئی زحمت نہ فرمائے۔ میں سلام کرتا ہوں۔ بس سلام کا آپ لوگ جواب دے دیں، باہر سے سفر سے ابھی آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہٹ جاؤ، اب بچے ہٹ جاؤ، بچے ہٹ جاؤ، سیدھا راستہ دے دو، بچے ہٹ جاؤ، سیدھا راستہ دے دو۔